أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق الرسول نبی ورؤوف رحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے آل پہ ایک بار جور سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی میرے عزیزوں ناظرین، یاد رکھنا اس دنیا میں ہے تو ہم کو کہیں تو کہیں جانا ہے، کچھ تو کچھ کرنا ہے، کسی سے ملنا ہے، کسی کے تو ساتھ بیٹھنا ہے، بولنا ہے۔ تو رب قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں سے پیار کرو، ان سے محبت کرو۔ علماء، عالم دین، صوفیاء، اولیاء اللہ سے محبت کرو، اپنی نیت کو صاف رکھیں، کیونکہ جب نیت خراب ہوتی ہے تو کام خراب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اچھوں کے ساتھ ہونا چاہیے، جو اچھا سوچ رکھتے ہو ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اور آج کی محفل جن کے نام پر ہے، جن کے نام پر ہے وہ اچھوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا اور شیر خدا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کو اچھی نیت بنا ہی لینا چاہیے کہ جب ہم پیار سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے تو ہم سے مدینے والے محبوب بڑے راضی ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے۔ آپ کو آپ کے پیار کے رشتوں کے بارے میں کیسے سمجھاؤں میں؟ اگر ماں کو ڈاکٹر بول دے اماں ٹھیک ہو جائے گا، تو آرام کر، تو سو جا، تیرا بچہ نارمل ہے، تو کیا بتاؤ سو جاتی ہے ماں؟ کیوں نہیں سوتی ہے؟ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر اسے تو تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو اس کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں پیار ہوتا ہی نہیں۔ اگر پیار ہو جائے تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اب لوگ سوچتے ہوں گے ارے یہ کیا ہے، ہمیشہ محفل بناتے ہیں، ہمیشہ محفل کو سجاتے ہیں، اور کوئی تو کوئی ٹاپک یا کوئی بھی یوم وصال یہ بناتے ہیں۔ میں تو اپنے ایمان کا گواہ پکا کر رہا ہوں تاکہ لوگ جانیں کہ ہاں حضور کی باتیں بتاتا ہے، حضور کا ادنا غلام ہے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا ہوں تاکہ حضرت حمزہ سے محبت کرے، پیار کرے، شوق پیدا کرے محبت کا۔ آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح محبت تھی۔ کیا ہوا؟ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر
بہت زور سے ڈنڈا مارا، جس کے وجہ سے آپ کے سر اقدس سے خون نکلنے لگ گیا، اور وہیں ایک خاتون کھڑی تھی، دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زخم لے کے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اتنے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کر کے آ رہے تھے، تو اس عورت، اس خاتون نے حضرت امیر حمزہ کو جس طرح ہی دیکھا رونے لگے، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے خاتون کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے عرض کیا، ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ اتنا زور سے مارا کہ ان کے سر سے خون نکلنے لگ گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور غصے میں آ گئے، اور جو شکار کر کے لائے گئے تو شکار کو وہیں چھوڑ دیا اور ڈنڈا اٹھایا اور ابو جہل کے پاس گئے، حرم شریف میں موجود تھا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ یوں ہی ابو جہل دیکھتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں تو کانپنے لگ جاتے ہیں۔ یوں ہی ابو جہل دیکھتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں تو کانپنے لگ جاتے ہیں، تو حضور حضرت امیر حمزہ جیسے ہی ابو جہل کے پاس پہنچتے ہیں، ان سے پوچھتے، تو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، تو نے تنگ کیا، ان کو برا بھلا کہا؟ ویسے ہی ایک ڈنڈا لیتے ہیں، ابو جہل کے سر پہ مارتے ہیں اور انہیں زخمی کر دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی حالات میں وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین پٹی لگا رہے ہیں۔ ابھی حضور روئے بھی نہیں تھے، پر جس طرح جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑتا ہے، ویسے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ویسے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب تک تو روئے نہ تھے، کیونکہ بھائی کو جس سے کہتے، اور جیسے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھا، حضور کی آنکھ سے آنسو آ گئے، حضور رونے لگ گئے، اور آ کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا لیے، سر اقدس ان کے کندھوں پہ رکھ کے رونے لگ گئے۔ معلوم ہے حضرت امیر حمزہ بڑے دلیر آدمی تھے، اور حضور کی آنکھ سے یہ آنسو گرتا دیکھ کر ان کا دل بھی رونے لگ گیا، ان کے آنکھ سے بھی آنسو آنے لگ گئے۔ کیا بتاؤں یہ کیا رشتہ ہے کہ دلیر انسان کو بھی رونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو کو پوچھ کر کہتے ہیں، مت رہو خدیجہ، مت رہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، تم خوش ہو جاؤ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں چاچا، تم نے بدلہ لے لیا، مجھے اس سے خوشی نہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو بتاؤ کس سے خوش ہو گئے؟ تو آپ نے عرض کی، آپ اسلام قبول کر لیجیے۔ آپ نے اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بہت بہادر تھے،
آپ مسلمان ہونے سے اسلام کو نئی طاقت ملی، نیا چراغ ملا، جو چھپ چھپ کر دین حق کی تبلیغ کرتے تھے وہ کھلے عام ہونے لگے، اور ہر مشکل وقت میں آپ ان کے ہاتھ دھن کر رہتے تھے۔ جنگ بدر میں نبی پاک کی خوشی کے لیے گئے، جنگ احد میں نبی پاک کی خوشی کے لیے گئے، پر جنگ احد ایسا جنگ بنا کہ جب صحابہ کرام ڈٹے رہے میدان احد میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پہاڑ سے اتر کے نہ آنا، پر جب مسلمان کفاروں پہ غالب ہوا تو ان کو لگا کفار بھاگنے لگ گئے، تو کفار کا ایک ٹولا اوپر سے دیکھ رہا تھا کہ جب سب پہاڑ سے نیچے آ گئے تو انہوں نے گھوڑ سوار کے ساتھ پیچھے سے حملہ کیا۔ جب کفار غالب ہوئے تو مسلمان بھاگنے لگے، پر حضرت امیر حمزہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دونوں اس طرح ڈٹے رہے، تمام کفاروں سے لڑتے رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ حضرت امیر حمزہ دونوں ہاتھوں سے کفاروں کو کاٹتے، قتل کرتے، پر اسی جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زخم کیا گیا، اور اسی جنگ میں تمام 70 صحابہ شہید ہوئے، ان میں سے میرے نبی کے چچا جن سے بہت محبت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 70 صحابہ کی جب شہادت ہوئی تو سب سے دل ہلا دینے والا، آنکھوں سے آنکھوں بہا دینے والا، سب سے تکلیف اس شہادت جو ملی ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا غلام میں وحشی نے، ایک عورت کے بولنے پر جس کا نام ہند بنت ادبا ہے، اس نے حضرت امیر حمزہ کی ناک کاٹی، کان کاٹی، ہونٹ کاٹی، انگلیاں کاٹی، اس لیے کہ ان کے بھائی کو، ان کے باپ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، اور اس عورت نے منت مانگی تھی اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا تو ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹ کر ہار بنا کر پہننے کی، اس پر بھی بس نہیں کیا، اس پر بھی بس نہیں کیا، حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کیا، اتنا ہی کافی نہیں، ان کا کلیجہ نکال کر ان کے کلیجے کو کچا چبایا گیا اور تھوکا گیا۔ یہ دین اسلام تب جا کر ہمیں ملا، یہ نماز تب جا کر ہم تک پہنچی، یہ قرآن تب جا کر ہمارے گھر تک پہنچا، یہ مسلمان قوم تب جا کر پہنچی ہم تک، مفت میں نہیں ملا ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی، حضرت امیر حمزہ کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب روئے اور اپنے فوفی جان زبیر سے کہا، زبیر تمہاری امی کو تمہارے ماموں کے جنازے پر مت جانے دینا، کیونکہ بہن ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گی، بہت تڑپے گی، اس لیے اپنے ماموں
حضرت امیر حمزہ کی جنازے پر جانے مت دینا۔ حضرت زبیر نے اپنے امی صفیہ سے کہا امی تم ماموں کی جنازے پر نہیں جاؤ گی، وہ اس لیے کہ آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت صفیہ نے کہا تھا زبیر ہے، اگر وہ عبد المطلب کا بیٹا ہے تو میں بھی عبد المطلب کی بیٹی ہوں، اتنا ضرور تو رکھتی ہوں کہ دین کی راہ میں شہید ہونے والا بھائی کو خیرات پیش کر سکتی ہوں۔ اور جب آپ جنازے پر گئے تو روتے روتے اور کہا بھائی حمزہ تو نے آخری نبی کے چاچا ہونے کا حق ادا کر دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ یہ دن کتنی محنتوں اس قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ ہر جگہ سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک کاٹا ہوا، ایک دن میں 3 بار کپڑا چینج کرنے والوں، کپڑا بدلنے والوں معلوم ہے صحابہ کرام کی شہادت کے بعد ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا، تب جا کر دن ہمارے گھر تک پہنچا۔ اس دن کو جو غلبہ ملا ہے، آزادی ملی ہے، شان ملا ہے، وہ سب محنت ہے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت امیر حمزہ کی، تمام خلفائے راشدین کی، تمام صحابہ کرام کی، تمام اولیاء اللہ کی، تمام بزرگان دین کی، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچے۔ اور سنو، جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پڑا ہوا تھا تب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور کہنے لگی بیٹا مجھے پتا ہے شہیدوں کی تعداد بہت ہے پر اتنے کفن نہیں ہے، ایک کام کرو میرے پاس 2 دوپٹہ ہے جس کو میں نے رکھا تھا کچھ خاص موقع پر یوز کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، کیا کرو تم وہ لے آؤ تاکہ تمہارے ماموں میرے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کر سکو۔ آج ایک لوارث میت ملتی ہے کسی مسلمان کی تو اسے کم سے کم 3 کفن کا کپڑا دیا جاتا ہے، پر یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ کا حال ہے جن پہ خدا رحمت برستی ہے، جن پہ قرآن کی آیتیں نزول ہوتی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ دوپٹہ لے آتے ہیں اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوپٹہ لے کر حضور پاک کے بارگاہ میں لے جاتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے پتا ہے شہیدوں کی تعداد بہت ہے تو کفن کے لیے کپڑے نہیں، اس لیے میں نے اپنے بھائی کے لیے کفن کا کپڑے کا انتظام کیا ہے، یہ 2 دوپٹے سے میرے بھائی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کفن دے دیجیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوپٹہ ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر وہ پھوپھو کی چہرے کی طرف دیکھتے اور فرماتے پھوپھی آپ میدان میں ہیں تو آپ اپنے بھائی حمزہ کے لیے کفن کا انتظام کر لیا، اور میرا ایک صحابی وہ بھی ہے جس کا نام مصعب بن عمیر ہے۔ کون مصعب بن عمیر؟
हुजूर का सच्चा आशिक। जब ईमान नहीं लाया थे तो पूरे मक्का शरीफ में इनसे ज्यादा कीमती कपड़ा कोई नहीं पहनता था, इनसे ज्यादा कीमती खुशबू कोई नहीं लगाता था। पर हज़रत मुसअब बिन उमैर की माँ बहुत मालदार थी। जब ये मुसलमान हुए तो इनकी माँ ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दे। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर ने कहा माँ मैं तुझे छोड़ सकता हूँ पर नबी ये पाक का दामन नहीं छोड़ सकता, नबी ये पाक का दामन नहीं छोड़ सकता। फिर माँ ने कहा नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता तो मैं तेरी सारी आराम छीन लूंगी। और कहा उतार ये सब कपड़े। उसी वक्त हज़रत मुसअब बिन उमैर ने कहा माँ दुनिया की आराम अब कोई हैसियत नहीं रखती मेरे लिए। आपने कपड़ा उतार दिया और टाट पहन लिया और फिर वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पहुंच गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सहाबा से पहचानते हैं कौन है, पहचानते हैं कौन है ये? तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया जी हुजूर ये उमैर का बेटा मुसअब है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आज मेरे इश्क में इसने सब कुछ छोड़ दिया है और इसने टाट पहन लिया है। मदीने मुनव्वरा का पहला मुबल्लिग इस्लाम हज़रत मुसअब बिन उमैर थे। उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में दिन का मुबल्लिग बनाकर भेजा था। इनके किरदार से अल्लाह का दिन मदीने मुनव्वरा में फैला था। सबसे पहले ये मदीने मुनव्वरा में गए और तबलीग किए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते खुफीजा ये मेरा साहबी है जिसने मेरे इश्क में टाट पहना था। अगर इजाजत दो तो एक दुपट्टे का कपड़ा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए, दूसरा दुपट्टे का कपड़ा जनाब बिन मुसअब के लिए। हज़रत साफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा हुजूर आप मालिक को मुख्तार हैं, मैंने कपड़ा दे दिया, अब आप जो चाहे वो कर सकते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा साहबा इस दुपट्टे को ले जाओ और आओ। जब साहबा लाश पर कपड़े डाल रहे थे तो एक साइड छोटा पड़ जाता, सर की तरफ से खींचते तो पैर की तरफ से खुल जाता। साहबा हुजूर के बारगाह में अर्ज किए हुजूर कपड़ा इतना छोटा है कि सर छुपाते हैं तो पैर खुल जाता है, पैर छुपाते हैं तो सर खुल जाता है। हुजूर इरशाद फरमाइए क्या करे हो? हुजूर ने फरमाया सर को ढको दुपट्टों से और पैर को घास से। अब आप ही बताइए हमने इन कुर्बानी का क्या सिला दिया, क्या नताइज है हमारी जिंदगी के? यही कि आज हमारे जिंदगी में दीन इस्लाम नहीं है। आज हमारे पास दोस्तों के पास बैठने का टाइम है, आज हमारे पास गेम खेलने का टाइम है, जुआ खेल रहे हैं मोबाइल पर, इसके लिए टाइम है, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं है। ये जिंदगी किसने दी? ये जिंदगी किसने दी? अल्लाह के एहसानात को याद करो। हमारे पैदा होने से पहले अल्लाह ने माँ के सीने में ग़िज़ा पैदा किया। वो खुदा जिसने चलने की ताकत दी, वो खुदा जिसने बोलने की ताकत दी, वो खुदा जिसने देखने सुनने की ताकत दी, वो खुदा जिसने ये खूबसूरत हुस्न दिया, वो खुदा जिसने हमें खूबसूरत नेमतों से नवाजा,
کبھی ماں باپ سے، کبھی بیوی سے، کبھی بچے سے، کبھی بھائی سے، کبھی دوست سے، جس نے روزی دی، جس نے کاروبار دیا، سب کچھ تو اللہ نے ہی دیا، کہ اس کے لیے ٹائم کیوں نہیں؟ اپنے رب کے لیے ٹائم کیوں نہیں؟ ہمارا کام مزاج ہے، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، پتہ نہیں کس منہ سے یا کس عمل سے کی وجہ سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ قوت القلوب میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور وہ پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے۔ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے۔ جو راتوں کو آنکھ کھل کر کے سوتا ہو وہ عشق کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو فجر میں نہیں اٹھے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہو۔ حضور فرما رہے ہیں جو راتوں کو سوتا ہو وہ جھوٹا ہے، اور جو پوری رات سونے میں گزارتے اور فجر بھی سونے میں گزارتے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہو۔ اور عشق کا اگر جسے عشق ہو تو اسے نیند آتی ہی نہیں۔ اگر عشق جسے ہو جائے تو اسے نیند تو آتی ہی نہیں۔ عاشق تو محبوب کے لیے روتے ہیں، عاشق تو آنسوؤں سے منہ دھوتے ہیں۔ آپ بھی بتاؤ ہم کیسا عشق کرتے ہیں؟ اور عشق کا مزاج یہ ہے، دنیا میں کسی سے ہو جائے اس کو چین قرار نہیں ملتا جب تک اس سے مل نہ لے، بات نہ کرے۔ ایک مثال کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں، جب کوئی گھر سے دور پیسہ کمانے جاتا ہے وہ پورا دن کام کرتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے معاملات سے گزر کر وہ جب گھر کو آتا ہے سونے کی کوشش کرتا ہے پر نیند نہیں آتی۔ وہ اسی لیے جسے محبت ہوگی نا، وہ اسی لیے کہ ماں سے بات نہیں، باپ سے بات نہیں، بچوں سے بات نہیں، بیوی سے بات نہیں، دوستوں سے بات نہیں، ان کی محبتیں، ان کی باتیں اس قدر ستاتی ہے، اس قدر ستاتی ہے کہ پوری رات بے چینی اور رونے میں نکل جاتی ہے۔ پر کیا ہم نے کبھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں روئے؟ کبھی ان کی محبت میں روئے؟ جس نبی نے اپنی امت کے لیے پوری رات رو رو کر اپنے رب سے بخشش کے لیے دعا کرے، جو ماؤں سے زیادہ پیار کرے، کیا ہم ان کے لیے کبھی روئے؟ جس خدا نے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کیا ہے، کبھی اس کے لیے ہم روئے؟ کیا کبھی ہم نے بھی عشق کے رسول میں جاگے ہیں؟ کیا عشق کے خدا میں جاگے ہیں؟ ہم نے تو گناہ کر کر کے ہنستے رہے۔ کبھی سوچا اس نبی پہ کیا گزرتی ہو جس نے پوری رات رو رو کر اپنے رب سے امت کے لیے بخشش، خیر و عافیت کے لیے دعا کی، اتنے سجدے کیے کہ زمین کی جگہ پر نشان بن گئے، جسم پر نہیں زمین پر نشان بن گئے۔ کوئی ایسا محبت کرنے والا ہے؟ بتاؤ، کوئی ہے ایسا محبت
मोहब्बत करने वाला। अमीरुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो गुनाह करके हंसते हैं और लोगों में बताते हैं, कहके लगाते हैं, उनको रुला रुला कर जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। और जो तन्हाइयों में जब सब सो जाते हैं, उस वक्त उठकर रब के बारगाह में अपने गुनाहों को याद करके रोते हैं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में रोते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हमने सबके लिए रोए, दौलत जाने पे रोए, शोहरत जाने पे रोए, माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई, दोस्त, बहन जाने पर रोए। क्या हमने अपने गुनाहों पर रोए? क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रोए, अल्लाह की मोहब्बत में रोए? एहसास करो कि दुनिया में जो जिंदगी मिली है वो पहली और आखिरी मर्तबा मिली है। इससे पहले हम दुनिया में कभी नहीं आए थे, मर जाएंगे उसके बाद भी नहीं आएंगे। और मौत की तलवार हमारे सरों पर लटक रही है। एक एक सेकेंड मौत से हम करीब होते चले जा रहे। ना मेरी ना आपकी उम्र बाकी रहे, ना मैं ना आप ना कोई होगा, हर कोई मौत के करीब होता चले जा रहा। जिंदगी पिघलने वाले बर्फ की तरह है, मौत कभी भी आ सकती, वक्त जाया ना। इतनी कुर्बानी के बाद ये दिन हम तक पहुंचे। अपनी जिंदगी को मजाक न करो, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह उसके रसूल की रज़ा वाले कामों में गुजारो। मत जाया करो अय्याशी की जिंदगी गुजारने में, मत जाया करो गेम खेलने में, मत जाया करो वक्त बर्बाद करने में। रुक जा, रुक जा। हर लम्हा हमारे कीमती है, उसको गनीमत जानो। आज जो महफिल में इस जो महफिल का इनकार किया गया था वो इसलिए था कि इस्लाम किस तरफ अमीर हमजा कुर्बानी जो उमूमी तौर पे हम नौजवानों को तो मालूम थी, इसलिए किया गया कि वो ऐसे मुजाहिद थे, ऐसे शहीद थे जिनको लक़ब शेर खुदा का मिला, जिनको सैयदुल शुहदा का लक़ब मिला। मैं आप तमाम हज़रत से गुजारिश करूँगा, इनकी सीरत को पढ़ें, जानें, इनसे जिंदगी कैसे गुजारने हैं, इनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी का इस्लाह करें। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।